ابھی آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ بھارت میں کئی پاکستان بنیں گے. جی ابھی یہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جانے لگا ہے, کشمیری طلباء کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے. پہلے آپ کو پتا ہے 7 سسٹرز میں تو ان کے آلریڈی بہت زیادہ جو ہے وہ تحریکیں چل رہی تھی, خالصتان موومنٹ چل رہی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جلد ٹکڑے ہونے والا ہے؟ بھارت جلد ٹکڑے ہونے اور ٹکڑے ہو چکا ہے. آزادی کی تحریک کوئی عام تحریک نہیں ہوتی. پاکستان میں ایک بھی آزادی کی تحریک نہیں ہے. بھارت میں 38 آزادی کی تحریکیں ہیں اور وہاں کے لوگ بھارتی سرکار سے آزادی لینے کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب بھارت نے ذرائع کے مطابق اپنا جو نیا پلان سٹارٹ کیا ہے, اس میں تقریباً پاکستانی ہیں 56 کی تعداد میں جو کہ بھارت میں قید ہے. بھارت کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید ہیں اور اس وقت جو بھارت ہے وہ کیا کر رہا ہے, ان 56 پاکستانیوں کے جو کہ غیر قانونی طور پر انہوں نے اپنی جیلوں میں قید کیا, انہیں کشمیر میں لے جا کے ان کا انکاؤنٹر کرنے جا رہا ہے. پلاننگ کے تحت ان کو شہید کرے گا, پھر انہیں پاکستانی ظاہر کر کے جی یہ پاکستان سے درانداز ہوئے, پھر ان کی تصویریں کھینچے گا. بھٹے تیار ہو چکے ہیں, میڈیا گودی میڈیا کو رپورٹیں دی جا چکی ہیں کہ آپ نے جیسے ہی ہونا ہے بھونکنا شروع کر دینا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں سعدیہ خالد ہوں. ناظرین 22 اپریل کو پہلگام واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد شنید یہ ہوتی ہے کہ بھارت پاکستان پہ حملہ کرنے والا ہے, پاکستان اور بھارت کی جنگ ہونے والی ہے. آپ سب کو بے حد مبارک ہو کہ وہ جنگ جو بھارت اور پاکستان کے درمیان شروع ہوئی تھی وہ پاکستان جیت چکا ہے. کس طرح, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسان ہاشمی صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سعدیہ آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, میں بہت خوش ہوں بینگ اے پاکستانی, اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جی. آپ کو اس لیے بھی مبارک زیادہ ہے اور دنیا کو اس لیے بھی مبارک ہے, ہم نے ابھی ایک گولی نہیں چلائی اس طرح. بالکل ابھی اس طریقے سے ہم نے اپنے جو ویپنز ہیں ان پر استعمال نہیں کیے. یعنی ابھی ہماری دھاڑ سے ہی بھارت نہ صرف لرزنا شروع ہو گیا بلکہ اس وقت وہاں وہ کہتے ہیں کہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ بہت جلد آپ کو بہت سارے پاکستان جو ہیں وہاں نظر آئیں گے. اور انشاءاللہ جو پاکستان اس جنگ کو آگے لے کر دنیا کی جو جنگ کو لڑ رہا ہے, عالمی امن کی جو جنگ کو لڑ رہا ہے, اس سلسلے میں آپ دیکھیے گا کہ ہم عام معصوم بھارتیوں کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. ان معصوم ہندو ہو گئے, عیسائی ہو گئے, مسلمان ہو گئے, جو کہ اس وقت مودی سرکار کے زیر عتاب ہیں. تو اس لحاظ سے اس جنگ کو پاکستان نے جو سب سے بڑی کامیابی ابھی سمیٹی ہے وہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ جو عالمی غنڈے تھے, یہ بدماش جو کہ سائبر بدماش بنے ہوئے تھے, جو کہ سوشل میڈیا کے بدماش تھے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بی جے پی ایک بہت بڑی پیڈ فورس رکھتی ہے ڈس انفارمیشن وارفیئر کی, جسے ہم ہائبرڈ وارفیئر 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس طاقتور ترین فورس جو کہ لاکھوں میں ہے, اس کی ناکامی کی سب سے بڑی منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ وہ آج تک اور ان چند دنوں میں جتنے میں انہوں نے ہجان قائم کیا ہے, ایک بھی بیانیہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کے افواج کے خلاف بنانے میں ناکام رہا ہے. اور آپ تصور کیجئے کہ وہ بھارت جو سمجھتا تھا کہ میں جس کو چاہوں اٹھا دوں, جھوٹ کو سچ بنا دوں, سچ کو جھوٹ بنا دوں, اور اس سلسلے میں آپ نے جو گودی میڈیا دیکھا ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ گودی میڈیا کیا کرتا ہے, کبھی یہاں سے کلا بازی ماری, یہاں آ گئے, وہاں سے سیڑھیاں اتر کے ٹھا نیچے گرے, اور اس طریقے سے جنگ لگ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج پاکستان کے جو مٹھی بھر محب وطن والنٹیئرز ہیں, واریئرز ہیں, آپ ہیں, میں ہوں اور ہم جیسے ہیں, ان کے کروڑوں ڈالر کمانے والے پیڈ دہشت گردوں کو, ڈیجیٹل ٹیررسٹ کو الحمدللہ ہم شکست دے چکے ہیں. اور ہماری افواج نے جس لیول پر جا کر اپنی دھاڑ سے, اپنی مشقوں سے دشمن پر ہیبت طاری کی ہے, اس کے بعد دشمن اب سمجھ نہیں پا رہا, آگے کنواں پیچھے کھائی, دائیں بائیں جو ہے ہمارے افواج کا خوف, اب جائے تو جائے کہاں. بالکل اس وقت حالت اس کی اس پاگل کتے والی ہے جس کے سر پر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ڈول آ گیا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر ٹکرا رہا ہے, کبھی ادھر ٹکرا رہا ہے. اور رائٹ ناؤ سچویشن کیا ہے, اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا. یہ پہلگام واقعہ جو ہے نا, بھارتی تابوت پر, بھارتی ایجنٹوں کی تابوت پر آخری کیل ثابت ہو رہا ہے. اور یہ پہلگام واقعہ جو کہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ بھارت کا وہ کہہ سکتے ہیں کہ آخری غلطی ہے, جس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ چیلنج کر کے کہتا ہوں اللہ کے حکم سے آئندہ زندگی میں کبھی آپ فالس فلیگ آپریشن کا نام نہیں سنیں گے, کیونکہ اس وقت بھارت اس فالس فلیگ آپریشن کو سمجھ رہا تھا ماضی کی طرح کچھ دن تو گزاریں گے, چلیں 2-4-5 مہینے بعد جا کر پتہ لگتا ہے تو لگتا پھرے, لیکن یہ وہ فالس فلیگ آپریشن ہے جس کے ہونے کے فوراً بعد ہی یہ پتہ لگ گیا کہ
یہ بھارت کی اپنی کارستانی ہے. اپنے شہریوں کو مروانے کے لیے اس نے اپنی فورسز کا استعمال کیا, دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی میں اس طرح کا واقعہ کروا کے پھر اس کے بعد اس طرح بھونڈے انداز میں اس کی پکچرائزیشن ہوئی ہے, اس کو انہوں نے کیری کیا ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی تھا بھارت کا فاسٹ فلیگ آپریشن کہ اگر تم بوجھ لو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو انڈے تمہارے, اور اگر بوجھ لو کتنے ہیں تو تینوں تمہارے. یہ بیسیکلی بھارت کے ساتھ ہوا ہے. اور اب اس وقت دیکھیں بھارت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کے اندر سے نہیں, بھارت کے اندر سے شروع ہو گیا. بھارت کے اندر اب یہ باقاعدہ سوال اٹھ رہے ہیں اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان دشمنی پہ تم ہمارے ساتھ یہ کرتے رہے ہو. یہ سب سے بڑی پاکستان کی الحمدللہ کامیابی ہے کہ بھارتیوں کو ہوش آنا شروع ہو گیا ہے, بھارتیوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ پاکستان کے بارے میں زہریلا پروپیگنڈا کر کے, جھوٹ پھیلا کر, اپنے شہریوں کو مروا کر, اور ماضی میں کتنے واقعات جو ہوئے ہیں ان میں صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے ہمارا یہ بلی چڑھاتے رہے. تو بیسیکلی بھارتیوں کی جتنی بھی اب تک بلیاں چڑھی ہیں, اب یہ سوال بھارتی ان سے کر رہے ہیں کیا وجہ ہے, کیا یہ حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام کہ جب فاسٹ فلیگ آپریشن ہوا اور اس کے بعد الزام پاکستان پر لگا تب تک بی جے پی کی حکومت تھی. تو یہ وہ کامیابیاں ہیں جو کہ آج الحمدللہ یہ مجھے آپ کو اور ہم جیسے جو والنٹیئرز ہیں جو کہ پاکستان کی محبت میں ان کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے لا کر ان کے بدبودار اور مکروہ چہرے کو سامنے کر رہے ہیں, یہ ہمارا سیر ہے. اور یہ الحمدللہ یہ ہماری کامیابی ہے, انسانیت کی کامیابی ہے, پوری دنیا اور ایون ان بھارتیوں کی کامیابی ہے جو ایک امن چاہتے ہیں لیکن انہیں غلط بیانی کے ساتھ ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی, ابھی آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ بھارت میں کئی پاکستان بنیں گے. جی. ابھی یہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جانے لگا ہے, کشمیری طلباء کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 7 سسٹرز میں تو ان کے آلریڈی بہت زیادہ جو ہے وہ تحریکیں چل رہی تھی, خالصتان موومنٹ چل رہی تھی, لیکن یہ جو ہو رہا ہے اس وقت میں مسلمانوں کے ساتھ ان کی جائیدادوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے. گجرات میں بھی حال ہی میں 200 اکٹھے مسلمان جو ہے انہوں نے شک کی بنیاد پہ کر لی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جلد ٹکڑے ہونے والا ہے؟ نہیں, بھارت جلد ٹکڑے ہونے, اور ٹکڑے ہو چکا ہے. میں سیریسلی آپ کو بتاؤں ٹکڑے ہو چکا ہے اس وقت. دیکھیں آزادی کی تحریک کوئی عام تحریک نہیں ہوتی. آزادی کی تحریک وہ نہیں ہوتی جو بلوچستان میں فضول سب بیانیاں بنا کے چند مٹھی پر. بلوچستان میں کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے, پاکستان میں ایک بھی آزادی کی تحریک نہیں ہے. بھارت میں 38 آزادی کی تحریکیں ہیں اور وہاں کے لوگ بھارتی سرکار سے آزادی لینے کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے ان کو فورس کیا ہوا ہے, وہ تنگ ہیں اور بائی چوائس جس طرح ہم نے آزادی لی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر, اس طرح وہ آزادی لے رہے ہیں. چھوڑ دیں ساری بات, دلت جو ہیں جو خود ہندوؤں کی سب سے نچلی ذات ہے وہ اپنی آزادی کی تحریک لڑ رہی ہے. تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ جن آزادی کی تحریکوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان جگہوں پر بھارتی فوج خود نہیں جا سکتی. نو گو ایریا بھارتی فوج کے لیے, کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ نو گو ایریا فوج کے لیے ہو؟ ہمیشہ فوج نو گو ایریا کا سٹیٹس ختم کرنے کے لیے جاتی ہے. لیکن بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں آزادی کی تحریکیں جہاں چل رہی ہیں ان علاقوں کے اندر بھارتی فوج نہیں جا سکتی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ جو بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بات ہے, جس خالصتان کا بھی آپ نے ذکر کیا, وہ خالصتان اس کی کرنسی بن چکی ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ان کے باقاعدہ علیحدہ کرنسی ہے, ان کی باقاعدہ فلیگ بن چکا ہے, انہوں نے اپنی ٹیریٹری کر دی. اور انشاءاللہ میں آپ کو ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہمیں بھارت جانے کے لیے پہلے خالصتان جانا پڑے گا, کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان انشاءاللہ خالصتان بننے جا رہا ہے. اور خالصتان کے ساتھ ہماری ساری ہمدردیاں ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی, اور انسانیت کی بنیاد پر ہیں. آج بھی آپ کو بتاؤں, یہ خالصتان کے جو پرانے سکھ ہیں جا کے ان سے پوچھیں, وہ یقین کریں سر پیٹتے ہیں کہ ہم نے 47 میں کیڑی غلطی کر بیٹھے, ہم نے کوئی بھنگ پی تھی. اب آ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تاریخ کی وہ بہت ہمارے بزرگوں سے غلطی ہوئی تھی جو ہم نے اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ اس وقت برین واش کیا گیا. برین واش نہیں, اس وقت ہیپناٹائز ہی ہوں گے, کچھ بھی ہوں گے, لیکن کہنے کا کہ اس غلطی نے کتنا بڑا خمیازہ انہیں بھگتایا اور آج تک بھگت رہے ہیں. لیکن اب ڈیفینیٹلی پوری دنیا کے اندر ریفرینڈم کے نتیجے میں خالصتان اپنی جگہ بنا چکا ہے. اور پاکستان خالی نہیں, کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر ابھی ریسنٹلی جو ریفرینڈمز ہوئے ہیں, آسٹریلیا میں جو بہت بڑا ہوا ہے, اس کے بعد یہ بن چکا ہے خالصتان. اب یہ ایک ڈٹائی ہے, یہ ایک چنگاری ہے, اور اس کو خود کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اپنے ٹکڑے کرنے کے لیے کافی. اور انشاءاللہ آپ, میں اور ہم سب جو ہیں انشاءاللہ مختلف علاقوں میں جایا کریں گے, اور یہ جو انسانیت کے لیے لوگ اپنی آزادی کی تحریکیں لڑ رہے ہیں, ہم ان کے 100% مورلی ساتھ کھڑے ہیں. اور دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے ساتھ, ہم بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ بات اب یہ ہے کہ بھارت اب بکھلاہٹ میں کر جو رہا ہے, اس سلسلے میں ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہوش میں آئیں.
اب بھارت نے ذرائع کے مطابق اپنا جو نیا پلان سٹارٹ کیا ہے اس میں تقریباً پاکستانی ہیں 56 کی تعداد میں جو کہ بھارت میں قید ہیں، بھارت کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید ہیں. اور اس وقت جو بھارت ہے وہ کیا کر رہا ہے، بھارت ان 56 پاکستانیوں کے جو کہ غیر قانونی طور پر انہوں نے اپنی جیلوں میں قید کیے انہیں کشمیر میں لے جا کے ان کا انکاؤنٹر کرنے جا رہا ہے. ہم بیفور ٹائم بتا رہے ہیں، اور ان کا انکاؤنٹر کر کے وہ پلاننگ کے تحت ان کو شہید کرے گا، پھر انہیں پاکستانی ظاہر کر کے جی یہ پاکستان سے درانداز ہوئے، پھر ان کی تصویریں کھینچے گا. پھٹے تیار ہو چکے ہیں، میری انفارمیشن ہے ذرائع کے مطابق پھٹے تیار ہو چکے ہیں. میڈیا گودی میڈیا کو رپورٹیں دی جا چکی ہیں کہ آپ نے جیسے ہی ہونا ہے فوری طور پر بھونکنا شروع کر دینا ہے اور اس پہ الزام پاکستان پر لگا دینا ہے. تو وہ 56 پاکستانیوں کی قیمتی زندگیاں جو ہیں خدا کے لیے ان کو بچانے کے لیے دنیا بھی ایکٹیو ہو. اس کے علاوہ ولیج فورس کے نام سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندو توا کی جو انہوں نے فورس بنائی ہوئی ہے اس کو انہوں نے اسلحہ دے دیا. بھارت نے غیر قانونی طور پر ولیج سیکورٹی فورس کے نام سے، یعنی ولیجرز نے اپنی مدد آپ کے تحت جو بنائی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے را ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اب ان کو ویپنائزڈ کر کے کشمیریوں کے ساتھ مزید ظلم کرنے کا جو کر رہے ہیں یہ دنیا کے سامنے انشاءاللہ انہیں باؤنس بیک کرے گی. حسان صاحب سننے میں تو یہ بھی آیا کہ کشمیر میں اسرائیلی ایجنٹس اور اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ اسرائیلی ہتھیار لے کے ان کو بھی وہاں پہ ڈپلوائے کیا گیا ہے. جی وہ آپس میں مشقیں کر رہے تھے اور اس مشقوں کا پہلا نتیجہ نکلا ہے، وہ کل ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کیا ہے کہ اجتماعی طور پر ایک اسرائیلی خاتون فوجی افسر کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے مشقوں کے دوران. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان دشمنی میں یہ ہم کیا مشقیں کر رہے ہیں اور ادھر کیا مشقیں چل رہی ہیں. تو وہ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، یہ پاکستان کی اس سے بڑی کیا کامیابی ہے کہ آج پاکستان کا بدترین دشمن اسرائیل جو کہ ہمیشہ بیک اینڈ پہ رہتا تھا اور اس کا فرنٹ فیس تھا بھارت، آج اسرائیل خود فرنٹ پہ آنے پر مجبور ہوا ہے. اور یہ کھل کر اسرائیل کا کشمیر میں ہونا یہ پاکستان کی کامیابی. اور یہاں میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دوں، آپ کو تھوڑا سا یاد ہوگا جس بالا کوٹ کا یہ حوالہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فورسز بھی دے رہی ہیں جس میں ہمارے قیمتی 2 درخت اور ایک پیارا سا کباب، لیکن اس میں ایک چیز بھول گئے آپ لوگ کہ ابھی نندن کو جو آج کل ہم بہت زیادہ یاد کریں، ٹی از فینٹاسٹک. آپ کو یاد ہے جب ابھی نندن گرفتار ہوا تھا اس وقت ایک اور ہاں جی 2 لوگ گرفتار ہوئے، کہا جا رہا ہے نا پائلٹ گرفتار ہوا تھا، وہ اسرائیلی تھے شاید، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ بھائی یہ اسرائیلی، لیکن اس کا کہیں نام نہیں سنا گیا، وہ اس کے بعد خاموش ہو گئے. تو اب اسرائیل دیکھے نا اپنے اس پائلٹ کے چکر میں بھی اب بتانے جوگے بھی نہیں کہ بھائی ہمیں واپس کر دے تسی اتھے ماما امب لینا آئی سی. تو مقصد یہ ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بھارت کی بے بسی دیکھ رہی ہے. اور دوسری طرف میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، کو پتہ ہے ابھی ہمارا تھوڑی دیر پہلے 450 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ بھی ہو گیا، کامیاب تجربہ ہوا ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ پورے پاکستان کو مبارک. اور پاکستان کی جو مشقیں ہیں وہ دنیا پہ اور بھارت پہ ہیبت طاری کر رہی ہیں. اور پاکستان کے جو اس وقت موازنہ کیا جا رہا ہے نا، بھارت کے پاس اتنے ہتھیار اور پاکستان کے پاس اتنے ہتھیار، اس میں کوئی شک نہیں، بھارت کے پاس بہت زیادہ ہتھیار ہے کیونکہ وہ بڑا ملک ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بڑے ملک کی پاکستان کی طرف دیکھنے تک کی ہمت نہیں ہو رہی. اور میں اس کی ریزن آپ کو ایک ایسی بات سے بتا سکتا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کو پورے ماحول کو سمجھ آ جائے گا. ماضی میں نا ایک واقعہ ہوا تھا اور دنیا اسے کرکٹ ڈپلومیسی کے نام سے جانتی ہے، اور وہ کرکٹ ڈپلومیسی کا واقعہ ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں. اور اس دور میں بھی ایسا ہی بھارت نے ماحول بنا دیا تھا، اپنی ساری فوجیں جو ہیں اس نے بارڈر پر لگا دی، اور کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کرنے والا تھا کہ اچانک ضیاء الحق صاحب جو کہ اس وقت ہمارے چیف لا ایڈمنسٹریٹر تھے، صدر تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بھارت جانا ہے. سب حیران کہ بھائی بھارت حملہ کرنے والا ہے اور آپ بھارت جانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے جانا. کیوں جانا جی؟ وہاں کرکٹ میچ ہو جائے، میں نے کرکٹ میچ دیکھنا. اب جی کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے وہ بھارت چلے گئے، اور اس دنوں میں راجیو گاندھی کی حکومت تھی. اب راجیو گاندھی جو کہ انڈین پرائم منسٹر تھا وہ استقبال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈپلومیٹک نارمز تھے، انہیں سمجھایا گیا کہ جی پاکستانی صدر آیا بھائی جان کرنا پڑے گا استقبال. تو وہ استقبال کرنے کے لیے بادل نخواستہ ضیاء الحق صاحب کے بعد ایئرپورٹ پہ آئے، سلام دعا آئی، مسافت ہوئی، ہنسی مسکراہٹ جس طرح رسم گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب میچ دیکھنے چلے گئے، اور واپس جیسے ہی ان کا طیارہ لینڈ کیا اس سے پہلے بھارت کی ساری فوجیں واپس، سارا جنگ کا ماحول ختم، سب ٹھنڈے ماحول میٹھے چول، ساری دنیا حیران پریشان. یہ ہوا کیا کہ وہ شرپسند بھارت جو کہ حملہ کرنے پر تلا ہوا تھا، یہ ضیاء الحق نے جا کر کیا کیا؟ خیر بڑے عرصے بعد ایک انٹرویو دیتا ہے
राजीव गांधी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उस वक्त मौके पर मौजूद था, तब वो उस राज पर से पर्दा उठाते हुए बताता है कि उस दिन हुआ क्या जिसकी वजह से राजीव गांधी ने ये सारी फौजें वापस बुला ली, और वो जो उसने बताया उसके बाद यकीन करें आज के जंगी माहौल को आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। जनाब, जैसे ही राजीव गांधी इस्तकबाल के लिए पहुंचता है ना, ये अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी बता रहा है, और जो रस्मन गुफ्तगू चहलकदमी के दौरान हो रही होती है, तो उस वक्त ज़ियाउल हक साहब राजीव गांधी को कहते हैं, याद रखो राजीव गांधी, अब अगर हम दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हुई तो वो रिवायती जंग नहीं होगी, वो एटमी जंग होगी, और उस जंग के बाद दुनिया पाकिस्तान और भारत को याद नहीं रखेगी, राजीव गांधी और ज़ियाउल हक को याद रखेगी, क्योंकि उस जंग में हम मानते हैं कि तुम्हारे एटम बम से हम सब शहीद हो जाएंगे, पाकिस्तान पूरे का पूरा शहीद हो जाएगा, हमें शहादत मंजूर है, लेकिन याद रखना मुसलमान दुनिया में 56 ममालिक हैं, हमारे दुनिया में मुसलमानों का अलम भी बुलंद रहेगा, बोल भी बुलंद रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान एक ही है, हम हिंदुस्तान का नाम इस सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, इस पूरी दुनिया से हिंदू नाम का और हिंदू धर्म का कोई बंदा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान पहुंचने से पहले पहले तुम्हारी फौजें वापस ना हुई तो पाकिस्तान पहुंचते ही मेरा जो ऑर्डर होगा, पहला हुक्म होगा, वो होगा फायर। अब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं कि ज़ियाउल हक साहब के तेवर देखकर, उनका अंदाज देखकर राजीव गांधी को ठंडे पसीने आ गए, और उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि ये वाकई ऐसा हो जाना। और अब आप तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त से लेकर अब तक कितने मौके आए, भारत छेड़छाड़ जरूर करता है, हमला करने की जरूरत उस तरह नहीं कर पाता। बिल्कुल। आज अब उस पॉइंट पे आ जाए जरा, आज के लिहाज से, उस वक्त तो क्रिकेट डिप्लोमेसी की थी ना, अब तो डिप्लोमेसी भी नहीं की जा रही। इन सब दिनों में हमने एटमी मिसाइल और अपने जो जोहरी और अपनी वैसे दिफाई सलाहियत है वो किस लेवल पर बढ़ा दी। आज पाकिस्तान एक सर्टिफाइड ताकतवर तरीन एटमी मुल्क भी है, और आज हमारे जो हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, वो इफ एंड बट्स के साथ बात ही नहीं कर रही, वो डंके की चोट पर आंखों पे आंखें डालकर बात कर रही है। आपने डीजे इस पर नहीं सुना, शुरू हो करो, शुरू करो, शुरू तुम करोगे, खत्म हम करेंगे ना, कहां जाना है ये हम फैसला करेंगे। तो इस अब तो माशाल्लाह टैक्टिकल वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे पास, अब हमारे पास PL-15 जो हथियार है। दूसरी बात, हथियारों से नहीं कौम और फौज लड़ती है। एक और चीज़, हमारा जो आर्मी चीफ है बब्बर शेरों की तरह फ्रंट बॉर्डर के ऊपर जाके अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना नहीं, हौसला, शहादत, गाजी। हमारा आर्मी चीफ बॉर्डर्स के ऊपर हर एक बटालियन के पास, हर एक बॉर्डर पे जा रहा है, उनका आर्मी चीफ बंकर में कहीं छुप के बैठ गया। आर्मी चीफ को, वो आर्मी चीफ थोड़ी है। अब जिस आर्मी की बात और फिर बगावत पे बगावत, इस्तीफे पे इस्तीफे, नहीं आ रहे, वो जंग मैंने नहीं कभी सुना कि इस्तीफे आ रहे हो। भारत की फौज दर हकीकत बेसिकली एक फौजी डिसिप्लिन होता है, वो नहीं है भारत की फौज में। देखें, मेंटली फ्रस्ट्रेटेड फौज है, खुदकुशियाँ उसमें बहुत ज़्यादा है, भगोड़े बहुत ज़्यादा हैं, और इस सारे मरहले में आप देखिए कि उनके साथ, मैं समझता हूँ उनके साथ भी ज़्यादती हो रही होती है, ठीक है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जहाँ भारतीय फौज करे तो भारतीय फौज के अंदर भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है, तो उनके फौजी आपस में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मकसद यहाँ पर यह है कि एक ऐसी मॉरली डाउन फौज कहीं भी नहीं लड़ सकती। मैंने आपको छोटी सी बात बताई, पाकिस्तान तो चलो दूर की बात यार, पाकिस्तान एक मुल्क है, एटमी मुल्क है, वो अपने बागियों को नहीं रोक पा रहे, अपने बागियों के इलाकों में नहीं जा पा रहे, नो गो एरिया। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ आसिम मुनीर साहब की, और इस चीज़ को आप जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली हमने अभी मिसाइल नहीं चलाए, लेकिन मिसाइल कैसे चल रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने ना इस कलाम में बड़ी ताकत है जिसे हम कुरान पाक कहते हैं, बेशक, और हमारे आसिम मुनीर हाफिज हैं, फिर हिफ्ज भी है, और जब वो फिर तकरीर करते हैं तो कुरान की आयतें पढ़ते हैं। अब ये सोने पे सुहागा है, ये साइकोलॉजिकली भारत को बर्बाद कर देने के लिए काफ़ी है कि जब वो जिहाद की आयतें पढ़ते हैं, क्योंकि देखें दुश्मन आपको आपसे ज़्यादा जानता है, इस बात को ज़हन में रखें। दूसरी बात आप नोट करें, हमारी इस वक्त मौजूदा जो क़यादत है, हमारी जो अफवाज है, आपने देखा कि कोई इफ एंड बट के साथ नहीं चल रहा, एवरीवन इज क्लियर। सोच रहा था भारत मसलिहत होगी, चले ना करें, कुछ ऐसे कर लेते हैं। हमने देखें ऐसा कमाल अल्हम्दुलिल्लाह महारत के साथ उन्हें घेरा कि इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते हुए भारत का नाटका ऐसा बंद हो गया कि आज भारत के अंदर वो मोदी सरकार जिंदगी में आइंदा फास्ट फ्लैग ऑपरेशन नहीं कर सकेगी, जो हमेशा से बीजेपी और ये जो मोदी हैं
ہمیشہ پاکستان کے خلاف یہ اس قسم کا کام کرتے ہیں, آج کے بعد نہیں کر سکیں گے, کیونکہ پہلگام اس طرح ان کو الٹا پڑ رہا ہے, کیونکہ آج اس پہلگام کی وجہ سے وہ سارے ماضی کے فاسٹ فلیگ آپریشن ایکسپوز ہو کر دنیا کے سامنے آ گئے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, خود انڈیا کے اندر سارے بھارتی جو ہیں, بھارت کے جو سنجیدہ طبقے کے لوگ ہیں, اور وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تسی یہ ساڈے نال ایک کر رہے ہو. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یاد رکھیے کہ پہلگام والا معاملہ جو ہے بھارت کی سرکار کو بھی لے کے جا رہا ہے, بھارت کے ایجنٹوں کو بھی لے کے جا رہا ہے, ان لوگوں کو بھی لے کے جا رہا ہے جو پاکستان کے نام پر بیٹھے ہیں لیکن بھارت کی زبان بول رہے ہیں, یا بھارت سے کہیں نہ کہیں افیلیشن رکھتے ہیں پاکستانی ہو کر بھی. حسان صاحب, جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بی ایس ایف, انڈین بی ایس ایف کا ایک جوان پاکستان کی کسٹڈی میں ہے, انڈین بی ایس ایف کے 2 جوان پاکستان کے بھائی بنگلہ دیش کے قبضے میں ہیں. یہ اگر اتنی طاقتور فوج ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے بی ایس ایف جوانوں کو آزاد کروانے کی کوشش کرے, ہماری حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بین کر دیتی ہے, ہمارے وزیر دفاع کا اکاؤنٹ بین کر دیتی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کا اکاؤنٹ. کیا اس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک, انڈیا کے لوگوں تک اگر ہمارا نیریٹو نہیں پہنچے گا تو یہ اس طرح لوگوں کو مینٹلی کسی بھی طریقے سے. شروع میں نے آپ سے بات کی تھی ہائبرڈ وارفیئر کی, ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کی, ان غنڈے موالیوں کے, سوشل میڈیا کے یہ غنڈے ہیں. دیکھیں, انہیں بڑا مان تھا کہ ہم اتنی فورس رکھتے ہیں, ہم نے اتنے ڈیجیٹل دہشت گرد پالے ہوئے ہیں. ایک طرف بی جے پی تھی, دوسری طرف پی ٹی آئی, دونوں کے جوائنٹ وینچر چل رہا تھا. ایک دنیا کی پہلے نمبر کی غنڈا فورس, تیسرے درجے کی غنڈا فورس, دونوں فورسز مل کے بھی ایک بیانیہ پاکستان کے خلاف نہیں بنا سکیں. ہم جیت گئے نا, الحمدللہ ہم جیتے ہیں. یہ اس سے بڑی کیا جیت ہو سکتی ہے کہ آپ کا آئی ایس پی کے چینل بھی بند کر دیا, آپ کے وزیر اعظم کا چینل بند کر دیا, وزیر اطلاعات کا چینل بھی بند کر دیا, رضی دادا کا چینل بھی بند کر دیا, اور بہت سارے اس طرح کے جو لوگ جو پاکستان کی ریئل ٹائم پکچر دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, جنگ کی ریئل ٹائم پکچر آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, اس کی آپ نے وہ کر دی ہے. لائک ہم نے انہیں ہرا دیا. وہ تو بندی ناچیز کا اکاؤنٹ بھی بین آپ کا بین کر دیا, ٹھیک ہے, سعدیہ کا اکاؤنٹ بین کر دیا. اب مجھے ایک بات بتائیں, میرے سامنے ایک بے ضرر سی بظاہر خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور اس سعدیہ کی دھاک ہے ایسی ہے کہ اس کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا. تو یہ بڑی کامیابی آپ کو مبارک ہو اس بات کی. تھینک یو. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے, وہ کہتے ہیں کہ پھولے بڑھا دیے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو اس وقت کروڑوں ڈالر کے عوض اپنا ایمان بیچنے والے پاکستان اور بیرون پاکستان بیٹھے ایجنٹ ہیں نا, الحمدللہ ہماری ایمان کی طاقت سے ہم نے کروڑوں ڈالر ٹھکرا کے بیٹھ کر آپ سے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ, ٹھیک ہے, ہم اس حرام کی کمائی سے دور ہیں, اور اس کی برکت سے دیکھیں آج وہ سرٹیفائڈ طاقتور ترین غنڈے سوشل میڈیا کے چینل بند کر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جیتے ہوئے تھے, اور پاکستان کے اندر جس طرح آج کل جنت مرزا کا چل رہا ہے, جی بالکل, وہ بھی ایک عجیب سا معاملہ ہے. نہیں وہ یہ اب نوٹ کریں کیسے یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں لوگ. سر ویسے جنت مرزا کو کیا تکلیف تھی؟ ویسے تو جو حرکت کی وہ دوزخ مرزا کہنا چاہیے. کون ہے جنت مرزا؟ ایک ایکٹریس ہیں, ایک ٹک ٹاکر ہیں. چلیں مجھے بتائیں کہ ایکٹریس کے طور پر کیا کریڈیبلٹی ہے؟ کوئی ایک مجھے بتائیں کہ ڈرامہ جس میں وہ آئی ہو, یا اس کا کوئی کامیاب ہو جس کا نام ہو. چند ٹک ٹاکس ہیں اور ایک فلاپ فلم ہے ان کے کریڈٹ پہ. ایک یہ کریڈٹ نہیں ہے. دیکھیں ایک ایکٹر ایکٹریس جو ہوتی ہے نا, وہ اپنی زندگی کا کتنے ڈرامے گزارنے کے بعد ایکٹر ایکٹریس کہلواتی ہے. کئی فلموں میں کام کرنے کے بعد جا کر ایک کامیاب اور ناکام ایکٹر ایکٹریس کا ہوتا ہے. ان کی حیثیت کیا ہے جنت مرزا کی؟ ایک عورت, ایک لڑکی, اور ٹھرک عوام, دیٹس اٹ. اور ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ انڈین گانوں پر یا ویسے لپسنگ کر کے سلومو میں 15 سیکنڈ کی ویڈیو بنانا, اس سے زیادہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس کی اپنی آواز کہے نا, تو اپنی آواز 5 منٹ گل کر لے, وہ گل نہیں کر سکتی. وہ کہے گا تو بہت سونی ہے کہ بس اپنی منہ بند رکھی. یہ وہ لوگ ہیں. تو ان کو کیا تکلیف تھی کہ وہ پاکستان کے حق میں بیان نہیں دیا؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا. دیکھیں اگلوں کو فیل ہوا نا کہ انڈین بھی ہمارے تماش بین جو ہیں وہ فالوور ہیں. نہ کر, دیکھیں جنت مرزا کو پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام نہیں چڑھایا نا, تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم اس واقعے کے بعد بھی سوچیں کہ تسی اے لوگ دیکھتے ہو. ان کی کیا حیثیت ہے؟ جنت مرزا کے بہن ایڈلٹ کمرشلز میں آتی ہے, مطلب پتہ نہیں گھٹیا سے کمرشل میں. اس قدر گندی تربیت کے یہ لوگ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ اپنے اس سوچ کو, مزاج کو دور کریں. اور یہ جنت مرزا نے جو حرکت کی ہے, اس نے اپنا آپ دکھایا ہے.
جو بندہ اپنے وطن کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں ہے. حسان صاحب آپ صرف جنت مرزا کی بات کریں, آپ دیکھیں آپ کی فنکار برادری میں 90% لوگ جو ہیں وہ کہیں سٹینڈ نہیں کر رہے کیونکہ فالوئنگ نہ گر جائے. ایون کہ آپ دیکھیں ابھی ہمارے ماشاءاللہ جو لالا ہیں شاہد افریدی صاحب, وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا ایک جو ہے نیریٹو دے رہے ہیں, اپنا بیانیہ دے رہے ہیں ملک کے حق میں. لیکن باقی آپ کے جتنے سابق کھلاڑی ہیں جن کو وہاں سے ملتی ہیں پیسے ملتے ہیں, جو وہاں پہ ایز اے کمنٹیٹر بیٹھتے ہیں, میں نام لینا چاہوں گی وسیم اکرم صاحب, بڑے سینئر ہیں, کبھی نہیں انہوں نے کوئی بیان دیا. اسی طرح کے کسی بہت سارے ہیں. کس نے نام دیا انہیں؟ پاکستان نے نام دیا نا جی. تو یہ کیوں پاکستان کے لیے بول رہے ہیں؟ اس دیکھیں نا, میں نے بتایا نا کہ ان کی تربیت ہے نا, تربیت سامنے آ رہی ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی ان کی عزت کرتے ہیں؟ تو ہم انہیں کروڑوں کے جو ہیں وہ ایڈز میں لیتے ہیں, ہم انہیں اربوں روپے ان کو کما کے دیتے ہیں, ان کا قصور نہیں ہے, ہم انہیں فالو کرتے ہیں. ہمارا قصور ہے نا, اب ہمارا قصور ہو گیا نا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں کرتے رہیں, لیکن جب آج آپ کے سامنے کہندے نہیں بندہ کہندے نہیں یار میں بڑی عزت کر رہا تھا لیکن ہن میرے سامنے آ گیا, وہ اللہ نے میرے سامنے ودی کھول کے رکھتا ہے شخصیت میں. ہم نارمل زندگی میں یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ میں بڑی عزت کرتا سی, یار وہ بڑے گھٹیا نکلیا یار, وہ تو میں بڑا سنیا سی لیکن دیکھو کڈا کو کالا بندہ ہے, کڈا کو بدبودار ہے. یہ ہم عام زندگی میں عام لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں, تو کیا ہم قومی سطح پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار انہوں تو وسیم اکرم بڑا چنگا ہے, بڑا گھٹیا نیچ بندہ. سوری میں آپ سے یہاں ڈیفر کروں گی, اگر ایسی بات ہوتی تو بھی آئی پی ایل چل رہا ہے, آپ کی جو قوم ہے جیسے انہوں نے آپ کے چینلز, اداکار, گانے, ہر چیز بند کر دی, آپ لوگ آئی پی ایل کو نہ دیکھ رہے ہوتے, ان کو ریٹنگ نہ دے رہے ہوتے. آپ ابھی بھی آئی پی ایل دیکھ رہے ہیں, آپ ابھی بھی کہہ رہے ہو فلاں میری فیوریٹ, ہم وراٹ کوہلی والے, ہم یہ اگر بن حیث القوم آپ کی قوم آئی پی ایل نہیں چھوڑ پا رہی ہے ایسی سچویشن میں, تب جب وہ پوری چینل آپ پوری جو کنٹری ہے آپ کو پورے کو بین کر رہی ہے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اداکار, آپ کے کھلاڑی وہ کوئی بیان دیں؟ انشاءاللہ دیکھیے گا یہ وقت بھی آ جائے گا. دیکھیں پاکستان کے اندر یہ ہماری خامی ہے, اس خامی کو ہمیں دور کرنا چاہیے. اس میں بھارت کا قصور نہیں ہے, لیکن من حیث القوم ہمیں ایک قوم بن کے جس طرح آج ہم باقی ہم محاذ پہ دکھا رہے ہیں, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم دکھائیں گے, لیکن یہ ہماری کمزوری ہے, اسے دور ہونا چاہیے. بہت شکریہ حسان صاحب. جاتے جاتے حسان صاحب کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ پیسہ تو ایک خاص طبقے کے پاس بھی بڑا ہوتا ہے, تو کیا ہمارے لیے, ہم پاکستانیوں کے لیے, ہمارے پاکستانی اداکاروں کے لیے, کھلاڑیوں کے لیے پیسہ, شہرت, فالوئنگ یہ اس قدر ضروری ہے کہ وہ پاکستان اور اپنے ملک کے ساتھ سٹینڈ نہیں کر سکتے؟ وہ ملک جس نے ان کو نام دیا, وہ ملک جس کی وجہ سے وہ عالمی سطح پہ پہچانے جاتے ہیں, وہ ملک جس کی وجہ سے ان کی عزت ہے. اگر آپ اپنے ملک کے نہیں ہو سکتے تو آپ کسی کے نہیں ہو سکتے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.